صبح سے تنگو کامل کے گھر صفائی اور تیاریوں کا ایسا سماں بندھا تھا کہ چند ایک بار تو تالیہ نے بٹلر کو روک کے پوچھنا چاہا کہ آخر کون آ رہا ہے، مگر پھر ارادہ بدل دیا۔ کون سا وہ بتا دے گا ہونہا۔ مسز شیلا کامل مضطرب اور پرجوش سی کچن میں ایک ایک چیز اپنی نگرانی میں تیار کروا رہی تھی۔ باریک ہیل پہنے وہ بالوں کو پارلر سے سیٹ کروائے بے حد خوش اور نروس نظر آ رہی تھی، مگر جب انہوں نے تالیہ اور تسنیم کو کھانے لانے کی ترتیب کی ہدایت دینا شروع کی تو تالیہ کے ابرو حیرت سے اکٹھے ہوئے۔ 25 منٹ، صرف 25 منٹ کے لیے آ رہے ہیں وہ لوگ کیا؟ مسز کامل نے اسے یوں دیکھا گویا اس کی عقل پہ افسوس کیا ہو۔ ہاں تالیہ، 25 منٹ بھی بہت ہے، اور ناک سے مکھی اڑاتی آگے بڑھ گئی۔ تسنیم نے کندھے اچکا دیے۔ کسی ملازم کو اندازہ نہ تھا کہ مہمان کون تھے، بس بٹلر نے کام کے دوران اتنا بتایا تھا کہ سر کے کلاس فیلوز اور ان کی بیگم ہیں۔ تسنیم نے بٹلر کے آگے بڑھتے ہی اس کے کان میں سرگوشی کی۔ کامل صاحب کے کلاس فیلوز ہیں تو اچھے خاصے بوڑھے ہوں گے، آخر ایک بوڑھے اور بڑھیا کے آنے پہ اتنا ہنگامہ کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ تالیہ بے اختیار ہنس دی۔ پھر اس کے جانے کے بعد اس نے اپنے ایپرن پہ سامنے ہاتھ رکھ کے نقلی زیورات کی موجودگی کی تصدیق کی جو پوٹلی کی صورت بیلٹ کے ساتھ اس کے کمر سے بندھے تھے۔ لاکر کھول کے زیورات ادل بدل کرنے کے لیے 25 منٹ بھی کافی تھے۔ شام ڈھل گئی اور گھر پہ اندھیرا چھانے لگا۔ مالے گھر بھی کراچی کے بنگلوں جیسے تھے، ویسے ہی لان، پورچ، ڈرائیو وے اور سامنے گیٹ، اونچی 4 دیواری۔ کچن کی کھڑکی سے لان نظر آتا تھا، وہاں تنگو کامل اپنے بیوی بچوں سمیت کب سے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ تالیہ منہمک سی کھڑی سلاد پلیٹ میں سجا رہی تھی جب باہر پر رونق سا شور مچا۔ تسنیم اور نور ساتھی ملازمائیں لپک کے کھڑکی میں جا کھڑی ہوئیں۔ گاڑیوں کے اندر آنے اور دروازوں کے کھلنے بند ہونے کی آوازوں کے ساتھ دعا سلام بھی گونجا تھا۔ تالیہ مزے سے سلاد کے قتلے ڈش میں سجاتی گئی۔ اوہ خدایا، اف اف، کیا تم نے انہیں دیکھا؟ کھڑکی سے باہر جھانکتی تسنیم نے مہمانوں کو گاڑی سے اترتے دیکھا تو مارے جوش سے اس نے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ نور باقاعدہ اوپر نیچے اچھلتی، پھر دانتوں میں انگلیاں دبا لیے۔ اف، یہ تو مجھے یقین نہیں آ رہا ہے، انہوں نے گرے سوٹ پہن رکھا ہے۔ وہ اوہ، ان کی وائف کو تو دیکھو، اس نے صبح یہی ڈریس مارننگ شو کے انٹرویو میں پہنا ہوا تھا۔ ان کے چہرے سرخ پڑ کے تمتما رہے تھے اور وہ کبھی منہ پہ ہاتھ رکھتی، کبھی ایک دوسرے کا ہاتھ مارے جوش سے پکڑتی۔ تالیہ نے گردن اٹھا کے ایک نظر ان دونوں کو دیکھا اور افسوس سے سر جھٹکا۔ خیر یہ بیچاری ملازمائیں ہیں، امیر اور مشہور لوگ دیکھنے کا موقع کہاں ملتا ہے ان کو، ان کا ایسا جذباتی ہونا بنتا ہے۔ اس نے سلاد کی ڈش رکھی اور تسلی سے ہاتھ رومال میں پوچھی آگے آئی، ان دونوں کے قریب رکی اور باہر جھانکا۔ گارڈز اور چند افراد کے ہمراہ وہ دونوں میاں بیوی کار سے اتر چکے تھے اور میزبانوں سے مل رہے تھے۔ گرے سوٹ والا آدمی دراز قد اور دبلا پتلا تھا، فٹ اور سمارٹ۔ مسٹر کامل سے ہاتھ ملاتے ہوئے اس کی پشت تالیہ کی طرف تھی، پھر وہ پلٹا تو تنگو کامل کے بیٹے علی کے قریب ٹھہرا۔ علی نے اس کا ہاتھ تھاما اور چوم کے آنکھوں سے لگایا۔ یہ مالے لوگوں کا بڑوں سے ملنے کا طریقہ تھا، اور تب تالیہ نے اس آدمی کا چہرہ دیکھا۔ ہاں، اس نے بے اختیار ہونٹوں پہ ہاتھ رکھا تھا، آنکھیں شوق سے پھیل گئیں، سانس اٹک اٹک گئی اور رنگت گلابی پڑنے لگی۔ اوہ گاڈ، اوہ گاڈ! اس نے بے یقینی سے نور اور تسنیم کو دیکھا جو اتنی ہی بے یقینی سے اور خوشی سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ وہ شخص اب مسکرا کے بچے کا سر تھپک رہا تھا، پھر چہرہ کامل صاحب کی طرف موڑ کے کچھ کہنے لگا، اور ادھر تالیہ مراد کھڑکی میں ہکا بکا سی کھڑی تھی۔ نور نے اس کا کندھا ہلایا۔ تمہارا فون بج رہا ہے تالیہ؟ وہ چونکی، پھر ایپرن کی جیب سے فون نکال کے بغیر دیکھے کان سے لگایا۔ نظریں وہیں باہر جمی تھیں، دوسرا ہاتھ ابھی تک ہونٹوں پہ تھا۔ اف، بریسلٹ کا پتہ چل گیا کیا تالیہ؟ اور تم یقین نہیں کرو گی کہ وہ کس کے پاس ہے، وہ خوش سے بتا رہی تھی۔ میری اس شخص سے بات ہوئی جس نے آخری دفعہ اسے بیچا ہے۔
اس سے ایک آدمی نے خریدا تھا وہ بریسلٹ اپنی بہن کی سالگرہ کے لیے۔ اور جانتی ہو اس کی بہن کس کی بیوی ہے؟ شاید میں جانتی ہوں، وہ نظریں باہر ٹکائے بے خود سی کہہ رہی تھی۔ وہ پورچ میں کھڑا علی بن کامل کی طرف اشارہ کر کے اس کے باپ سے کچھ پوچھ رہا تھا یا شاید بچے کی تعریف کر رہا تھا۔ وہ دراز قد تھا، کثرتی جسم اور بے حد فٹ اور تیز چلنے والا آدمی۔ نہیں، تم نہیں جانتی، اس کی بہن کا شوہر اس ملک کا سب سے پاورفل اور پاپولر لیڈر ہے۔ اس کی رنگت صاف تھی، بے حد صاف، نقوش چینی تھے مگر بہت پرکشش، وجیہہ چہرہ اور چمکتی ہوئی خوبصورت آنکھیں۔ وہ اب تنگ و کامل کی بات پر مسکرا رہا تھا، بیریسن نیشنل کا ہونے والا نیا صدر۔ اس کے بال سیاہ تھے اور نفاست سے برش کر کے پیچھے کر رکھے تھے، کانوں کے اوپر سے وہ سفید سے تھے جو اس کے چہرے کی نمی اور وقار میں اضافہ کرتے تھے۔ وہ 48 برس کا تھا مگر اپنی فٹنس اور جوان نظر آتے چہرے کے باعث عمر سے 10-15 برس کم دکھائی دیتا تھا۔ ہمارے ملک کا اگلا وزیر اعظم وان فاتح بن رامزل، اس کے گھر ہے تمہارا بریسلٹ تالیہ؟ بے یقینی سی تالیہ ہنوز باہر نظریں جمائے کھڑی تھی۔ دونوں ملازمائیں باہر بھاگ چکی تھیں۔ اور اگر میں تمہیں یہ کہوں داتن کہ وان فاتح بن رامزل اس وقت میرے سامنے کھڑا ہے تو کیا تم یقین کرو گی؟ وہ بے خودی کے عالم میں کہہ رہی تھی۔ دوسری طرف داتن نے گہری سانس بھری تھی۔ تالیہ، میں جانتی ہوں اس کا نام سن کر تم صدمے اور فین مومنٹ کی ملی جلی کیفیت میں ہو، اس لیے کوئی بات نہیں، ٹھنڈا پانی پیو اور پھر لاکر کی طرف جاؤ۔ بریسلٹ کا ابھی نہ سوچو، اس کے الفاظ نے کوئی بلبلہ سا پھاڑ دیا تھا۔ تالیہ کے ماتھے پہ بل پڑے۔ چپ کرو موٹی کالی مرغی، وہ جل کر بولی اور فون بند کر کے جیب میں رکھا۔ پھر کھڑکی سے باہر جھانکا تو پورچ اب خالی تھا، یقیناً مہمانوں کو لے کر میزبان اندر ڈرائنگ روم میں چلے گئے تھے۔ اس نے بے قراری سے کچن کے دروازے کو دیکھا، سب ملازم مہمانوں کے آگے پیچھے بھاگ چکے تھے، وہ جائے یا نہیں؟ اوہ نو! اس نے گہرے گہرے سانس لے کر خود کو کمپوز کرتے ہوئے فین مومنٹ سے نکلنے کی کوشش کی، کندھے اچکائے اور سینے پہ بازو لپیٹ کر وہیں کاؤنٹر سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نہیں جاؤں گی، میں کوئی باقی لوگوں کی طرح فاتح رامزل کی اتنی بڑی فین تھوڑی ہوں جو اپنے ذاتی وقار اور خود اعتمادی کو پس پشت ڈال کر چھوٹے لوگوں کی طرح سیلیبریٹی کے آگے پیچھے بھاگتی پھروں۔ وہ اسی طرح اکڑے کھڑی رہی، چند سانسیں لی، پھر ایک دم بازو نیچے گرائے اور باہر کو بھاگی۔ مٹی ڈالو وقار اور اعتماد پہ، وہ فاتح رامزل ہے، اف دی فاتح رامزل۔ تیز تیز دوڑتی وہ ڈرائنگ روم کے دروازے تک آئی تھی، چہرہ خوشی سے گلابی سا تمتمانے لگا تھا۔ ملازمائیں وہاں پہلے سے کھڑی پرجوش خوشی سے سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ ان کے پاس آ رکی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا مگر یہاں سے صرف کامل صاحب اور مسز کامل بیٹھے نظر آتے تھے، مہمان نہیں۔ تبھی بٹلر باہر نکلا اور سخت لہجے میں تالیہ کو مخاطب کیا، جوس تم سرو کرو گی، جلدی۔ اس کی رنگت مزید گلابی پڑ گئی، جھٹ سے سر ہلایا اور کچن کی طرف بھاگی، جلدی جلدی ٹرے لگائی اور ڈرائنگ روم تک آئی۔ دروازے پہ لگے بازوئی آئینے میں اپنا عکس دیکھا، سائیڈ کی مانگ نکال کر بالوں کو کس کر جوڑے سے باندھے وہ سرمئی سفید یونیفارم میں ملبوس تھی، چہرہ دھلا دھلایا اور آنکھیں سبز تھیں۔ وہ زیادہ اچھی نہیں لگ رہی تھی، اف خیر ہے، اس نے سر جھٹکا اور اندر داخل ہوئی۔ ڈرائنگ روم میں تیز اے سی چل رہے تھے مگر اس کے ہاتھوں پہ پسینہ آ رہا تھا۔ ٹھنڈے ماحول کو زرد لیمپس کی روشنیوں نے مزید مسحور کن اور پرفسوں بنا رکھا تھا۔ میزبان جوڑے کے علاوہ مہمان جوڑا اور 3 افراد بیٹھے تھے۔ فاتح رامزل سامنے والے صوفے پہ موجود تھا، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے، ایک بازو صوفے کی پشت پہ پھیلائے، وہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ چہرہ ذرا موڑے کامل صاحب کی بات سن رہا تھا۔ برابر میں اس کی بیوی بیٹھی تھی، اس کے بال بھورے سرخ ڈائی تھے اور ہاف باندھ رکھے تھے، وہ بالکل سپاٹ چہرہ لیے ہوئے تھی، آنکھیں بے جان تھیں۔ وہ دونوں ٹرے اٹھائے آتی ملازماؤں کی طرف متوجہ نہیں تھے۔ تالیہ باری باری سب کے پاس رک کر جوس پیش کرنے لگی۔
سوری، میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، جذباتی سی مسز کامل نے اپنے شوہر کی بات ٹوکتے ہوئے مسکرا کے کہا۔ مگر وان فادر رامزل اور مسز رامزل، آپ دونوں کا ایک دفعہ پھر سے شکریہ کہ آپ ہمارے گھر کو رونق بخشی۔ مائی پلیزر، وہ بھاری مسکراتی آواز میں بولا تھا۔ تالیہ کی اس کی طرف پشت تھی۔ یہ آواز، یہ شخص، یہی تھا اس کے خواب میں۔ میرے ساتھ رہو، میرے ساتھ رہو۔ اس نے سر جھٹکا اور جھک کے اگلے صاحب کے سامنے ٹرے کی۔ کیا یہ درست ہے سر کہ آپ استعفیٰ دے رہے ہیں اور واپس امریکہ شفٹ ہو رہے ہیں؟ ہم نیوز میں سنتے رہتے ہیں۔ کامل صاحب کے سوال پہ تمام نظریں فاتح رامزل کی جانب اٹھی تھیں۔ وہ جواباً کھکھاڑا۔ دیکھو تنگو کامل، بات یہ ہے کہ فاتح بن رامزل جیسا انسان جو 2 دفعہ امریکہ میں اسٹیٹ اٹارنی کا الیکشن لڑ کے منتخب ہوا تھا اور جس کے زمانے میں اسٹیٹ اٹارنی آفس میں پروزیکیوشن کا ریکارڈ مثالی رہا تھا، اور جو 15 سال پہلے امریکہ چھوڑ کے، امریکی شہریت چھوڑ کے صرف مال قوم کے لیے واپس آیا تھا، اس آدمی کو اتنی لمبی اسٹرگل کے بعد اگر بیڈیسن پارٹی کا صدر منتخب ہونے کے لیے اور فنڈز حاصل کرنے کے لیے بادشاہ کے محل میں ہر روز ماتھا ٹیکنا پڑے جیسے وہ عظیم بدھا ہو اور اس میں ایک پجاری، تو نہیں، فاتح یہ نہیں کرے گا۔ مجھ سے یہ منافقت نہیں ہوتی، کیوں نہ کہ ہمارے بادشاہ اور ہمارے وزیر اعظم دونوں کو اس وقت جیل میں ہونا چاہیے۔ ہاں، میں جیل میں ان دونوں کو ہر ہفتے وزٹ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس بات پر قہقہا پڑا تھا، مگر فاتح رامزل نے سوال کا جواب نہیں دیا۔ وہ سوچتے ہوئے سپاٹ چہرہ بنائے اب بڑے صوفے تک آ رکی تھی۔ فاتح رامزل کے ایک طرف سے جھک کے ٹرے پیش کی، کپ کپاتی پلکیں اٹھا کے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ تنگو کامل کو دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ ایک شان بے نیازی سے تالیہ کھڑی رہی تو مسز فاتح نے ایک نظر اسے دیکھ کے ہاتھ سے نفی کا اشارہ کیا۔ اوہ، یہ جوس نہیں پیتے؟ تالیہ آگے بڑھ گئی، دل بجھ سا گیا۔ باہر جا کر وہ وہیں دروازے کی اونٹ میں کھڑی رہ گئی۔ مسز کامل کہہ رہی تھی، لیکن آپ ایک ممبر پارلیمنٹ ہیں سر، کیا آپ واقعی استعفیٰ دے رہے ہیں؟ تنگو شیلا، وہ ہر ایک کو اس کے فرسٹ نیم سے پکار رہا تھا۔ میں سیاست میں طاقت یا دولت حاصل کرنے نہیں آیا تھا۔ فاتح بن رامزل ایک ڈریمر ہے، ایک ویژنری، جو ایک بہتر ملیشیا کا خواب دیکھتا ہے، مگر مال قوم کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری رولنگ پارٹی اتنی بھاری اکثریت میں منتخب ہوتی آ رہی ہے کہ پارلیمنٹ میں اس کی کوئی اپوزیشن ہی نہیں رہ گئی۔ کوئی بھی جمہوری گورنمنٹ تب تک صحیح کام نہیں کر سکتی جب تک اس کے خلاف اپوزیشن نہ ہو۔ زندگی کے ہر مقام پہ یہ مخالفت ہوتی ہے جو ہم سے ہماری اصلاح کرواتی ہے اور ہم تمام بہتر کام کرتے ہیں۔ اگر بیڈیسن پارٹی ایک اچھی اپوزیشن نہیں بننا چاہتی، اگر پارلیمنٹ خود کو مسترد نہیں کرتی، تو اخلاقی طور پہ پارٹی صدر بننے یا ممبر آف پارلیمنٹ رہنے کا کوئی جواز نہیں رہ جاتا۔ باہر کھڑی تالیہ مسکرا دی۔ اس نے پھر سے استعفیٰ کا جواب نہیں دیا۔ آہ، سیاستدان! دفتن اس نے گھڑی دیکھی، 10 منٹ گزر چکے تھے، 15 منٹ رہتے تھے۔ ایک بے قرار نظر ڈرائنگ روم پہ ڈال کے وہ چپکے سے وہاں سے کھسک آئی۔ اسٹڈی کی بتی اس نے نہیں جلائی، پنسل ٹارچ جلا کر آگے آئی، لاکر کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھی اور لاکر پہ لگا گول چکر آہستہ آہستہ گھمانے لگی۔ چند ایک کلک ہوئے، پھر دروازہ کھٹ سے کھل گیا۔ اس نے پوٹلی نکالی اور لاکر کھول کے زیورات کے ڈبے باہر نکالنے لگی۔ ایک دم وہ ٹھٹک گئی، ادھر ادھر ہاتھ مارا، سکے والا باکس غائب تھا۔ اوہ نو! تالیہ نے پریشانی سے سارا لاکر کھنگال دیا، مگر وہ وہاں نہیں تھا۔ اس نے بے بسی بھرے غصے سے زیورات کو ادل بدل کیا، لاکر بند کیا، اصل زیورات یونیفارم میں چھپائے اور باہر نکل آئی۔ اب کہ اس نے نور اور تسنیم کو کھانا سرو کرنے دیا اور خود کان لگا کر دروازے کے باہر کھڑی ہو گئی۔ بٹلر نے گھورا بھی، مگر اس نے چہرے پر مسکینیت طاری کر کے پلکیں 2 بار جھپکائے تو وہ ہنکار بھر کے آگے بڑھ گیا۔ اندر گفتگو کا رخ ملیشین پارلیمنٹ میں زیر بحث توہین رسالت بل کی طرف مڑ گیا تھا۔ فاتح رامزل کے ساتھ آئے افراد اس بارے میں اظہار خیال کر رہے تھے۔
میرا خیال ہے 3 سال کی قید یا بھاری جرمانے والی سزا کسی بھی دین کی توہین کرنے والے پہ درست ہے۔ نہیں، میرا خیال ہے اس میں ترمیم ہونی چاہیے اور اس کو سزائے موت میں تبدیل ہو جانا چاہیے تاکہ مثالیں سیٹ کی جا سکیں۔ مسٹر کامل اور دوسرے افراد باری باری اپنی رائے دے رہے تھے۔ تالیہ نے کان مزید زور سے دروازے کے ساتھ لگایا۔ اسے کافی دیر سے فاتح رامزل کی آواز نہیں سنائی دی تھی۔ آپ کا کیا خیال ہے سر؟ تالیہ نے پردے کی اونٹ سے جھانکا۔ وہ نگاہیں کامل صاحب پہ جمائے مسکرایا تھا، پھر گہری سانس لی۔ میرا ایک دوست تھا اسکول میں، بدھسٹ تھا اور مجھے بہت پسند تھا، مگر میرے والد کو وہ بہت برا لگتا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ مجھے بگاڑ دے گا۔ وہ اس کی عزت نہیں کرتے تھے، باوجود اس کے کہ وہ اس سے کبھی ملے نہیں تھے۔ میں ہر روز ان سے بحث کرتا تھا کہ میں اس کی دوستی سے نہیں بگڑوں گا، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا اپنی ٹھنڈی، بھاری اور پرسکون آواز میں، اور سب سن رہے تھے۔ پھر ایک دن مجھے احساس ہوا کہ میرے والد جب اسے جانتے ہی نہیں ہیں تو وہ اس کی عزت کیسے کریں گے۔ تب میں نے ان کو اپنے دوست کی خوبیوں کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ تنگو کامل، میں نے ان کو بتایا کہ انسان ایک مکمل پیکج ہوتا ہے، اس میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور خامیاں بھی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ انسان ہیں جن کے اندر صرف خوبیاں اور اچھائیاں تھیں۔ ان کے گستاخ کو ہر وہ سزا ملنی چاہیے جو شریعہ نے مقرر کر رکھی ہے۔ علماء کو اس بارے میں کھل کے بولنا چاہیے اور مالی پارلیمنٹ کو پراپر قانون سازی کرنی چاہیے، اور جو بھی سزا قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ دی جائے، مثالیں سیٹ کی جائیں۔ لیکن وہ رکا۔ تالیہ نے گردن مزید اوپر کی۔ وہ انہی پرسکون آنکھوں سے ان سب کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ لیکن کوئی بھی ایول صرف سزا دینے سے ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ دنیا ہمارے نبی کی دل سے ریسیپروکیٹ تب کرے گی جب ہم ان کو بتائیں گے کہ وہ کون تھے۔ سزا دینا، چیخنا چلانا آسان ہے، یہ جلدی ہو جاتا ہے۔ زیادہ مشکل کام ہے نبی کے لیے اپنی زندگیوں سے مسلسل وقت نکالنا اور اپنی توانائی کو دنیا تک ان کی اصل شخصیت سامنے لانے کے لیے خرچ کرنا۔ اس میں محنت لگتی ہے اور مسلمان بچے اس میں دلچسپی نہیں لیتے۔ کیوں نہ کہ ہمارے بچوں کو خود معلوم نہیں کہ نبی کون تھے، تو وہ دوسروں کو کیا بتائیں گے؟ توہین اس لیے ہوتی ہے کیوں نہ کہ ہم اپنی جاب ٹھیک سے نہیں کر رہے۔ ہمیں دنیا کو رسول اللہ کے بارے میں بتانا تھا، ان کے قصے سنانے تھے۔ بنیادی طور پہ 2 قسم کے لوگ توہین کرتے ہیں، ایک وہ جو لا علم ہیں اور ایک وہ جو شرانگیز ہیں اور جان کے ایسا کرتے ہیں۔ لیکن جس دن ہم اپنی جاب کرنا شروع کریں گے، اندھیرے میں دیا جلانے لگیں گے، تو لا علم لوگ ہمارے رسول اللہ سے واقف ہوں گے اور وہ خود ہر شرانگیز کے خلاف ہماری ڈھال بن جائیں گے۔ سزائے لازمی دیں، مگر میری قوم کو خود بھی اس فتنے کو کم کرنے کے لیے توانائی خرچ کرنی پڑے گی۔ میں جس ملیشیا کا خواب دیکھتا ہوں نا، وہاں ہمیں مال قوم کو میڈیا کے ذہنی شکنجے سے نکال کر اپنی سوچ کو آزاد کرنا سکھانا ہوگا۔ آپ خوابوں پہ یقین رکھتے ہیں وان فاتح؟ مسز شیلا نے قدرے نروس سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ مطلب برے خوابوں پہ، جیسے میری دوست نے میرے بارے میں خواب دیکھا۔ تالیہ نے بے اختیار دل کو تھام لیا۔ تنگو کامل نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اپنی بیوی کو ٹوکا۔ یہ مناسب موقع نہیں ہے، مگر وہ فاتح رامزل کے آنے کی خوشی اور اپنی پریشانی میں گھری کہتی گئی۔ اس نے دیکھا کہ میرے ہاتھوں میں چاول ہیں جو ایک دم راکھ بن جاتے ہیں۔ آپ دوسری قسم کے خواب دیکھتے ہیں، مگر ایسے خوابوں کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ تالیہ کے گردن کے بال تک کھڑے ہو گئے، کان مزید دروازے سے لگائے۔ ڈرائنگ روم میں خاموشی چھا گئی۔ پھر فاتح نے گہری سانس لے کر کندھے اچکائے۔ خوابوں میں ہر چیز علامتی ہوتی ہے، اس کا وہ مطلب نہیں ہوتا جو نظر آتا ہے۔ کیا آپ کے ہاں بچے کی پیدائش متوقع ہے تنگو شیلا؟ میزبان میاں بیوی سن کر رہ گئے، ایک دوسرے کو دیکھا، پھر فاتح کو۔ جی، مگر ہمیں خود چند دن پہلے معلوم ہوا ہے، تو آپ کو کیسے پتہ؟ چاول فرٹیلیٹی کی علامت ہوتے ہیں۔ ایسا خواب اس لیے آ سکتا ہے تاکہ آپ احتیاط کریں یا پھر کسی متوقع حادثے کے لیے تیار رہیں۔ اس کی بات میں ایسی ٹھنڈک تھی کہ مسز کامل کی ریڑھ کی ہڈی میں ٹھنڈی لہر دوڑ گئی۔ دروازے سے لگی تالیہ بھی شل کھڑی رہ گئی۔ فاتح کی بیوی نے بے اختیار
نظروں سے اسے گھورا تھا، جیسے کہہ رہی ہو کہ اسے ایسی بات اتنے عام انداز میں نہیں کہنی چاہیے، مگر وہ کسی بھی جذباتی پن سے عاری ٹھنڈا پرسکون سا بیٹھا تھا۔ اسرا رامزل پہلی دفعہ بولی، کاش ہمیں بھی آریانہ کو کھونے سے پہلے کوئی خواب آ جاتا تو ہم اس روز چیئر لفٹ پہ نہ جاتے۔ اس کے لہجے میں تلخی تھی۔ آریانہ؟ اچھا، ان کی بیٹی جو کئی سال پہلے کھو گئی تھی۔ تالیہ کو ان کے انٹرویو میں کئی دفعہ کی دہرائی گئی بات یاد آئی تو اس نے اندر جھانکا۔ فاتح رامزل کا چہرہ سامنے نظر آ رہا تھا، اس پہ کوئی تاثر نہیں ابھرا تھا، وہی ٹھنڈا مسکراتا وجیہہ چہرہ، مگر وہ اعترافاً سر ہلا کے بولا تھا، ہاں وہ بڑا کٹھن وقت تھا۔ خیر، اس نے کندھے اچکا کے گہری سانس لی۔ بٹلر نے اس کی سر کی پشت پہ چپٹ لگائی تو وہ چونکی۔ تمہارا کچن میں کام پڑا ہے، اندر جاؤ۔ اس نے حکم صادر کیا تو وہ منہ بنا کے آگے بڑھ گئی۔ کام کیا خاک کرنے تھے؟ وہ کچن کے دروازے میں کھڑی ہو گئی۔ چند منٹ گزرے اور آوازیں آنے لگیں، وہ وہیں جمی رہی۔ وہ لوگ اب راہداری میں آ چکے تھے اور باہر جا رہے تھے، مگر کسی وجہ سے ٹھہر گئے تھے۔ تالیہ نے سر نکال کے دیکھا تو برف کا بت بن گئی۔ علی بن کامل اپنے مہمانوں کو تحفہ پیش کر رہا تھا، اور وہ تحفہ… تالیہ کی سانس اٹکنے لگی۔ وہ وہی شیشے کا باکس تھا جس میں سنہری سکہ رکھا تھا۔ فاتح نے مسکرا کے بچے سے باکس لیا۔ علی کامل اب اس سے منسلک کہانی سنا رہا تھا، مگر فاتح رامزل نے باکس کھولا اور سکہ نکال کے اوپر اٹھا کے دیکھا۔ دونوں اطراف پلٹائے۔ ویسے یہ اوریجنل نہیں ہے۔ اوریجنل میں ایک طرف نصر الدنیا والدین لکھا ہوتا ہے، مگر آئی لائک اٹ۔ سچائی سے تبصرہ کیا تو میزبان ایک دم شرمندہ ہو گئے، مگر وہ آدمی اتنا بے پرواہ، اتنا بے نیاز تھا کہ اسے ان تاثرات سے فرق نہیں پڑتا تھا، اور اس کی بات کو کوئی برا نہیں مانتا تھا، نہ مان سکتا تھا۔ وہ مال قوم کو بہت محبوب تھا۔ ایک ہی فقرے میں اس نے ایمانداری سے پسندگی کا اظہار بھی کر دیا۔ پھر ذرا ٹھہرا، اسرا یہ تمہارے بریسلٹ کی طرح نہیں لگتا جو تمہیں ایش نے دیا تھا، ہے نا؟ مسکرا کے کہتے ہوئے اس نے باکس پیچھے کھڑے اپنے باڈی مین کی طرف بڑھا دیا اور آگے بڑھ گیا۔ سب اس کے آگے پیچھے چلتے باہر نکل گئے۔ وہ تیز تیز چلتا تھا اور ہر شخص اس کے قدم سے قدم ملانے کا خواہشمند تھا۔ باڈی مین نے سکے کی ڈبیا جیب میں ڈالتے ہوئے باہر نکلنے سے قبل ایک دفعہ مڑ کے یوں ہی پیچھے دیکھا تھا۔ نگاہ چوکھٹ پہ ہکا بکا کھڑی لڑکی پہ پڑی تو وہ لمحے بھر کو ٹھہرا، اس کی سبز آنکھوں کو دیکھا جو اس کے ڈبیا جیب میں ڈالتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ بس لمحے بھر کا اثر تھا، پھر وہ آگے بڑھ گیا، اور وہ نڈھال سی چوکھٹ سے کھڑی لگی دیکھتی رہی۔ سمبولز۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے بیگ ایک طرف پھینکا اور جوتے اتار کے دوسری طرف اچھالے۔ داتن جو لیپ ٹاپ اور کاغذ پھیلائے صوفے پہ بیٹھی تھی، اسے آتے دیکھ کے تیزی سے اٹھی، ایک فکر مند نظر اس کے بے رنگ پریشان چہرے پہ ڈالی۔ تم نے راستے سے فون کر کے اتنی تیزی سے سب بتایا کہ مجھے وہ سمجھنے میں آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ تم پریشان نہ ہو تالیہ، اب دونوں چیزیں ایک ہی شخص کے پاس ہیں۔ اور سمبولز، اس نے کہا، خواب میں ہمیشہ سمبولز آتے ہیں، علامتیں۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑے صوفے پہ گر گئی، چند لمبے لمبے سانس لیے، پھر نظریں اٹھا کے الجھی کھڑی داتن کو دیکھا۔ میں نے دیکھا ہم دو دریاؤں کے سنگم پہ کھڑے ہیں جہاں کیچڑ ہے، کیچڑ یعنی لمپور، اور دریاؤں کا سنگم یعنی کولا۔ ہم کوالالمپور میں ملتے ہیں، کوالالمپور کیل ہمارا شہر۔ وہ تیز تیز بولتی جا رہی تھی۔ آج ہم ملے مگر ملاقات نہیں ہوئی، شاید اس خواب کے پورا ہونے کا ابھی وقت نہیں آیا۔ لیکن میں نے یہ بھی دیکھا تھا داتن کہ اس کے سر پہ ایک پرندہ چکر کاٹ رہا ہے، سنہری ٹانگوں والا سرخ پرندہ جس کی آنکھیں ایسی نیلی گویا بلو سیفیر ہو، آئیز ایز بلو ایز سیفیئرز۔ داتن نے چونک کے زیر لب دہرایا، ایک ہی پرندہ ہے جو ایسا ہوتا ہے داتن، جو صرف خوابوں اور کتابوں میں ہوتا ہے، ہما، فیونکس۔ وہ خوشی سے بولی تھی، رنگت ابھی تک اڑی ہوئی تھی مگر چہرے پہ سکون واپس آ رہا تھا۔ فاتح رامزل کے سر پہ ہما، ہما علامت ہے جو خوش بختی کی، دوبارہ جنم لینے، دوسری زندگی اور حکومت کی۔ داتن
طاقت اور حکومت کی۔ فاتح رامزل ہمارا اگلا پردھان منتری وزیر اعظم بننے جا رہا ہے اور وہ یہ بات نہیں جانتا۔ اوہ خدایا، فاتح رامزل نیکسٹ مالی پردھان منتری، واو تالیاں واو۔ داتن نے خوشی سے اس کا ہاتھ دبایا تھا، لیکن پھر وہ ٹھٹک کے رکی۔ مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اگلی چوری اپنے مستقبل کے وزیر اعظم کے گھر کرنی ہے، ایک عزم سے کہتی وہ اٹھی اور داتن کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے اپنی چابی فاتح رامزل سے واپس لینی ہے، کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟